السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ فقہ حنفی کے مشہور و معروف مسئلے پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدایہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے، اور یہ سنت ہے، مگر یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، اور دلیل میں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کی۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال صلیت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا۔ اب یہ روایت ابن خزیمہ کی روایت ہے، اور کہتے ہیں اس روایت سے پتہ چلا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ لہٰذا میں جواب دیتا ہوں کہ فقہ حنفی میں دونوں ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھنا سنت ہے، اور ہدایہ میں عبارت ہے وَيَعْتَمِدُ بِيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ، کہ نمازی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اب سنت یہی ہے فقہ حنفی میں، اس پر دلائل بھی بے شمار ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے ناف کے نیچے مختلف قسم کی روایتیں ہیں، کئی طرح کی روایتیں ہیں۔ مثلا کسی روایت میں آتا ہے تحت السرہ، کسی روایت میں آتا ہے فوق السرہ، کسی روایت میں آتا ہے علی صدرہ۔ تو فقہائے احناف نے کیا کیا کہ ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر تحت السرہ والی حدیثوں کو ترجیح دی۔ اس لیے فقہ حنفی میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب اس پر دلائل بے شمار ہیں، مگر کچھ دلیلوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مجلز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یا ان سے پوچھا کہ نماز کے اندر ہاتھ کس طرح باندھا جائے، تو انہوں نے جواب دیا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول میں اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز
کہ اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے ناف کے نیچے باندھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 391 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ اب اس روایت کو سنن القبریٰ میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن دارقطنی میں اور ابو داؤد شریف وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے، حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اسی طرح حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلیوں پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ محلہ ابن حزم جلد 3 صفحہ نمبر 30 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں اس پر، لہذا ان روایتوں سے پتہ چلا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اب رہا سوال، جن روایتوں کو مخالفین پیش کرتے ہیں اس کے چند جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت نہ بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، اور نہ ابو داؤد شریف میں ہے، نہ ترمذی شریف میں ہے، یعنی صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ حالانکہ غیر مقلدین مخالفین کا یہ اصول ہے کہ جب ان کے مخالف کوئی حدیث آتی ہے تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ روایت تو نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت ان کے اصول کے خلاف ہوئی، لہٰذا یہ روایت ان کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ابن خزیمہ کی ہے، مگر اس کی سند اس طرح ہے، اخبرنا ابو طاہر، نہ ابو بکر، نہ ابو موسیٰ، نہ مؤمل بن اسماعیل، نہ سفیان عن عاصم بن قلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ اس سند میں پہلا راوی مؤمل بن اسماعیل ہے جو انتہائی درجے کا ضعیف ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ دوسرا راوی سفیان ثوری ہیں، تیسرا راوی عاصم بن قلیب ہیں، چوتھا راوی قلیب ہیں۔ یہ تینوں راوی کوفی ہیں اور غیر مقلدین کے نزدیک کوفی اور عراقی راویوں کی حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ مولانا محمد یوسف جے پوری جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الفقہ کے اندر لکھا ہے کہ عراق والا آدمی اگر 1000 حدیثیں سنا دے تو 990 حدیثیں تو چھوڑ دی جائیں گی
اور جو 10 باقی ہیں ان میں بھی شک رکھیو، یعنی اس میں بھی شک کرنا ہوگا۔ نیز سفیان ثوری کو یہ لوگ آہستہ آمین والی حدیث میں غلط قرار دے چکے ہیں، اور عاصم بن قلیب کو ترک رفع یدین والی حدیث میں ضعیف کہہ چکے ہیں۔ قلیب کو بھی ضعیف کہتے ہیں۔ ان راویوں میں سے ایک بھی کسی سند میں آ جائے تو یہ لوگ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو جس حدیث کی سند میں یہ تینوں جمع ہو جائیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ہرگز یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس روایت کا ایک تیسرا جواب ہے کہ اس حدیث کا مرکزی راوی مؤمل بن اسماعیل ہے۔ اس روایت کو سفیان ثوری سے نقل کرنے میں متفرد ہیں، جیسا کہ امام بیہقی لکھتے ہیں رواہ الجماعۃ عن الثوری لم یذکر واحد منہم علی صدرہ غیر مؤمل بن اسماعیل، یعنی ایک جماعت نے امام سفیان ثوری سے اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی علی صدرہ کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں سوائے مؤمل بن اسماعیل کے۔ امام بیہقی کی اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس روایت کو امام سفیان ثوری سے ایک بڑی جماعت نے روایت کرنے والی ہے، لیکن سوائے مؤمل بن اسماعیل کے کوئی بھی علی صدرہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ الخلافیات کے اندر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لہذا مؤمل بن اسماعیل یہ ضعیف راوی ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے مؤمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے، اور امام بخاری کا یہ قول لسان المیزان کے اندر لسان المیزان جلد نمبر 7 میں دیکھا جا سکتا ہے، تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 میں دیکھا جا سکتا ہے، تہذیب الکمال جلد نمبر 29 میں دیکھا جا سکتا ہے، میزان الاعتدال جلد نمبر 4 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ خود غیر مقلدین بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم حافظ محمد ادریس سلفی نے صحیح ابن خزیمہ کا ترجمہ کیا ہے، جو 4 جلدوں میں کراچی سے شائع ہوا ہے۔ اس کی جلد 1 میں اس حدیث کے متعلق حاشیے میں ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، کیونکہ مؤمل وہ ابن اسماعیل ہیں جو کم حافظے والے ہیں، لہذا اس راوی پر بہت سے محدثین نے جرح کیا ہے۔ ایک محدث نے مؤمل بن اسماعیل راوی کے اوپر جرح کیا ہے، اور امام بخاری کی جرح ہم نے تو بیان کر دیا ہے کہ امام بخاری مؤمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کہتے ہیں۔ لسان المیزان اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب التہذیب اٹھا کے دیکھ لیں، تہذیب الکمال اٹھا کے دیکھ لیں، میزان الاعتدال اٹھا کے دیکھ لیں۔ لہٰذا یہ روایت تو ضعیف ہوئی نا، وائل ابن حجر والی روایت یہ ضعیف ہے۔ اور ہم نے جو روایتیں پیش کی ہیں یا اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جو صحیح درجے کی روایتیں ہیں، اور تو پھر ہمارے احناف نے ان روایتوں کو لیا ہے اور اس روایت کو چھوڑ دیا ہے۔
اور ہمارے فقہائے حناف نے جو ترجیح دی ہے ایسی روایتوں کو دی ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ حضرات محترم، وائل ابن حجر والی روایت کی حقیقت ہم نے پیش کی۔ الحمدللہ ہمارے حنفی مذہب میں جو مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا ہے وہ یقیناً وہ مسئلہ درست ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی وہ خود اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ لہٰذا حنفی مذہب میں سنت یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔